نبی ہوتا ہے عذاب نہیں آتا ہے، یا جب تک استغفار ہوتا رہتا ہے عذاب نازل نہیں ہوتا؟ کہاں تھے جناب یونس کی جگہ رہتے تھے؟ کون سا شہر تھا آپ کا؟ روایت کہتی کربلا۔ کہاں رہتی تھی یونس کی امت؟ کربلا میں۔ اس کا مطلب قرآن نے بتایا کربلا کی زمین پہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، گزر کے چلا گیا۔ کربلا کی زمین پہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ تو امام سجاد نے عبداللہ ابن عمر کو جا کے تصدیق کرائی، امام زہری کے ایمان کو بچایا، زندگی کو بچایا، معجزے بھی دکھا رہا ہے امام، اور روایات کہتی ہے کہ فقیروں کے یتیموں کے گھر تک مولا غذائیں تقسیم کرتے ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ رشتہ داروں کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ ہمیں غذائیں دے کے پہنچانا ہے، امام نے نہیں بتایا۔ یہاں تک کہ کسی نے شکوہ بھی کیا کہ ہر کہیں پہنچا دیتے مگر ہمیں نہیں دیتے، کوئی اپنا قریبی ہے۔ اسے اس وقت پتا چلا کہ جب دنیا سے امام سجاد چلے گئے، یہ کوئی اور نہیں تھا جو ہمارا خیال رکھتا تھا، یہ حسین کا بیٹا تھا، یہ امام سجاد تھے۔ بوریوں کو اپنے کاندھوں پر لاد کے پہنچانے والا امام، اتنا خیال رکھتے تھے۔ روایت کہتی ہے 24 محرم سن 95 ہجری امام کو زہر مل گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا زمانہ، چھٹے امام نے کہا اس کائنات میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والے 5 افراد۔ آدم بڑا روئے ہیں، جناب یعقوب نے بڑا گریہ کیا، یوسف بہت روئے، رسول کی بیٹی نے اپنے بابا رسول کو بڑا ماتم کیا۔ 5ویں ہے امام سجاد، جو اپنے بابا حسین کو بڑا گریہ کیا کرتے تھے۔ کیسے گریہ نہ کرتے؟ امام زہری ایک دن کہنے لگے مولا آخر کب تک روتے رہو گے؟ روز آتے در دولت پر، روز آتے سلام کرنے، دیکھا نہیں جاتا۔ امام پانی کو دیکھتے تو روتے، کھانے کو دیکھتے تو روتے، اور اتنا گریہ کرتے ہیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ کھانا اٹھا کے پرندوں میں تقسیم کر دیا جاتا، امام کھانا بھی نہیں کھاتے۔ مولا کب تک روتے رہو گے؟ تو فرمایا امام زہری یعقوب کا یوسف جدا ہو گیا تھا، پوری زندگی یعقوب ماتم کرتے رہے، اے زہری میرے تو 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے کربلا کے میدان میں مارے گئے، اے زہری میں کیسے ماتم نہ کروں، اے زہری میں کیسے نہ روؤں؟ امام زہری کہتے مولا اتنا گریہ کرتے تھے کہ ہر وقت روتے رہتے۔ مدینے کی گلیوں میں کبھی مولا نکلے تو قصاب جو جانوروں کو ذبح کرتی، ذبیحوں کو دیکھ کے میرا مولا پوچھا کرتا تھا ان ذبیحوں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا؟ ہاں فرزند رسول ہمیں احکام شریعت معلوم ہے، ہم نے ان جانوروں کو پہلے پانی پلایا پھر ذبح کیا۔ روایت کہتی میرا مولا زمین پہ بیٹھ کے رسول کے روزے کی طرف دیکھ کے کہتا تھا اے اللہ کے نبی، مدینے کے قصاب جانوروں کو بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں کرتے، مگر آپ کی امت نے آپ کے نواسے کو کربلا میں پانی نہ دیا۔ بڑا روتا تھا میرا مولا۔ مدینے کی گلیوں میں گداگروں کو، بھکاریوں کو، فقیروں کو روک کے پوچھا کرتے تھے مدینے کے گداگروں خدا نہ کرے اس مدینے میں موت آ جائے، یقین ہے یہ مدینے والے کفن دے دیں گے؟ مولا مسلمانوں کا شہر ہے، رسول کا شہر ہے، کیسے ممکن ہے ہم مر جائیں اور ہمیں کفن نہ ملے؟
کربلا کا رک کر کے بابا کو سلام کر کے کہتے تھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ان گداگروں کو یقین ہے مسلمان بغیر کفن کے جنازہ نہ چھوڑیں گے، مگر ہائے میرا بابا، کربلا کی زمین تھی، بابا کا جنازہ تھا، نہ کسی نے دفن کیا نہ کسی نے کفن کیا۔ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، کس مصیبت کو سناؤں، کس مصیبت کو یاد کر کے روؤں۔ امام سجاد کی ایک ایک مصیبت قیامت خیز تھی۔ کربلا میں امام سجاد کا زندہ رہ جانا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ کوفے کے بازار میں امام سجاد کا ماں بہنوں کے ساتھ، بے ردا ماں بہنوں کے ساتھ زندہ گزر جانا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ جب حسین خیمے میں آئے، سجاد حسین آخری رخصت کو آیا، کٹی ہوئی ابروؤں کو دیکھا، ہونٹوں پر زخم کو دیکھا، چہرے پالی اصغر کے لہو کو دیکھا، بازوؤں پر زخم کو دیکھا تو پوچھا بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا میرا بھیا اکبر کہاں؟ سجاد حسین آخری رخصت کو آیا، سجاد عباس نہ رہے، سجاد علی اکبر نہ رہے، تو ایک مرتبہ کہنے لگے پھوپھی اماں میرا عصا دو، پھوپھی اماں میری تلوار دو، میرے لال کیا کرو گے؟ سنتی نہیں ہو اماں، میرا بابا تنہا رہ گیا، بابا کی نصرت کروں گا۔ سینے سے لگا لیا حسین نے سجاد، مدینے والوں کو میرا سلام کہنا، میرے شیعوں سے جا کے کہنا جب پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اے سجاد زینب کو مدینہ لے کے جانا ہے، سجاد بچوں کی حفاظت کرنی ہے، سجاد خدا حافظ، سجاد بابا آخری رخصت کو آیا۔ بڑا مشکل تھا مولا کے لیے۔ کربلا کی ایک ایک مصیبت یاد آتی تھی تو چیخ مار کے روتے تھے، مگر اس کے باوجود جب منہال نے پوچھا مولا میراث ہے شہادت، حسین مارے گئے تو کیا ہوا، میراث ہے شہادت آپ کی اتنا نہ ہویا کرو مولا۔ کہنے لگے منہال انصاف تو کر، شہادت ہی تو میراث ہے، کیا زینب کے سر سے ردا کا چھن جانا، کیا سکینہ کے تماچوں کا لگنا، کیا ہمیں اسیر بنا کے لے، اے منہال کیا یہ بھی میراث ہے؟ روایت کہتی ہے کیا مصیبت گزر گئی مولا پر، مگر کبھی اپنی مصیبت کو یاد کر کے نہ روئے۔ زینب کی بے ردائیگی پر رویا میرا مولا، سکینہ کی یتیمی پر آنسو بہایا کرتے تھے۔ روایت کہتی اتنا زخموں سے چور تھا یہ چوتھا امام کہ جب یزید نے رہا کیا، حداد کو بلایا تاکہ زنجیروں کو کاٹ دے۔ کربلا 11 محرم پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی، گلے میں خاردار توق پہنایا گیا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی، کئی من کی زنجیریں تھی جو پیروں میں ڈالی گئی تھی تاکہ سجاد اپنے پیروں کو اٹھا کے نہ چل سکے، اٹھا کے نہ چل سکے۔ آپ نے سن لیا مگر سمجھا نہیں، اٹھا کے نہ چل سکے، جس سے پیر اٹھ نہ سکے وہ چلے گا کیسے؟ زنجیریں پڑی ہوئی تھی، پیروں کو گھسیٹتا ہوا میرا مولا، کیا الگ ہو گیا پیروں کا۔ کوفے کے راوی کہتے ہم نے دیکھا جب یہ قیدی کوفے میں آیا تو پیروں سے لہو بہ رہا تھا، پیروں سے خون بہ رہا تھا۔ حداد نے ہتھکڑیوں کو کاٹا، حداد نے بیڑیوں کو کاٹا، حداد نے توق کو کاٹنا شروع کیا۔ توق لوہے کی ہوتی جو گلے میں ڈالی جاتی ہے، اس میں میخیں ہوتی ہے کیلے تاکہ وہ گلے پر پیوست رہے۔ سجاد سر جھکائے تو کیلے گلے میں پیوست ہو جائے، کیا مصیبت تھی۔ اگر سر اٹھائے تو زمانے کی نگاہیں زینب کی بے ردائیگی، جھکائے تو کیلے گلے میں پیوست ہو جائے۔ حداد رونے لگا، حداد رونے لگا۔ یزید نے کہا روتا کیوں ہے؟
کہنے لگا نہ رو تو کیا کروں، اس قیدی کے گلے مار، گلے میں میخے پیوست ہو گئی، ہڈیوں سے خون آ رہا، ہڈیوں سے خون آ رہا، گوشت ختم ہو گیا۔ یہی امام زہری اکثر مجلس کرتے ہیں، امام سجاد آتے ہیں ان کی مجلس میں، امام زہری کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، مسند بچھی ہوئی تھی، میں نے امام سجاد کو مسند پہ نہ پایا تو میں گھر سے باہر آیا، میرا مولا مجمع کے آخر میں جہاں نالین رکھی ہوتی وہاں غشی کے عالم میں پڑا تھا۔ امام زہری رونے لگے، مولا میں نے مسند بچھائی تھی۔ کہا زہری مسند پر وہ ہستیاں بیٹھی ہیں، تجھے کیا پتا کون آیا ہوا ہے؟ امام زہری کہتے ہیں اتنے زخم تھے کہ 40 سال کے بعد بھی پیروں پہ نشان تھے، زنجیریں پیروں کا گوشت کھا گئی تھی۔ جب امام باقر نے غسل دیا بابا کو تو میرا مولا غسل کے وقت چیخ مار کے رویا۔ لوگوں نے پوچھا مولا رونے کا سبب، کہنے لگے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، لوہے کی زنجیریں بابا کے بدن کا گوشت کھا گئی، گلے کی ہڈیوں سے لہو، پیروں کی ہڈیوں سے لہو، ہاتھوں کی ہڈیوں سے لہو۔